آج عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی 11 مہینے سے خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں اور 11 مہینے سے مفرور ہیں. حضرت آپ کا جو مرشد ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں صرف 4 ہفتے کے لیے بانڈ دیا, 34 ملین پاؤنڈ کا بانڈ دیا کہ میں جی چونکہ میرے پلیٹلیٹس جو ہیں 15,000 تک گر گئے ہیں اور میں چونکہ شوگر کا مریض ہوں, تو ایک خصوصی ایئر ایمبولینس جو ہیں اس کو قطر کے راستے سے لے گئی, اور اس یقین دہانی پہ کہ وہ ملزم نہیں تھا, وہ مجرم تھا, کنوکٹ تھا. 7 سال اس کو سزا ہوئی تھی. جدہ کے جو اسٹیل مل تھا اس کے وہ بتا نہیں سکے عدالت کو کہ جی وہ وسائل ان کے پاس کہاں سے آئے, اور 10 سال سزا ایون فیلڈ کیس میں ہوئی تھی. ایک کنوکٹ کو 426 کے تحت سزا سسپینڈ کر کے بیرون ملک صرف شوگر کی علاج کے لیے اور 15,000 پلیٹلیٹس کے لیے بھیجنا, ابھی تک اس کے پلیٹلیٹس اور واپس شاید نہیں آئے ہیں. وہ 11 مہینے خان صاحب کے تو گن رہا ہے. یہ وضاحت کیوں نہیں دے رہا ہے قوم کو؟ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ کا لیڈر اپنی حکومت ہونے کے باوجود 2 کیسوں میں کنوکٹ ہونے کے باوجود, اور جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی یہ پلی بھی ریجیکٹ کی ہیں کہ آپ چونکہ مفرور ہو چکے ہیں تو لہذا ہم آپ کی اپیل ہی نہیں سنتے ہیں. تو لہذا ان تمام حالات میں پہلے تو آپ یہ وضاحت دیں قوم کو, یہ بتائیں کون سی چیز مانع کر رہی ہیں آپ کے لیڈر کو واپس آنے سے, اب جب کہ سب کچھ آپ کا ہے, سارے لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ساری اسٹیبلشمنٹ آپ کی ایما پہ ہیں, سارے ادارے جو ہیں پولیس انتظامی افسران آپ کے لیے وہ کچھ کرنے کو تیار ہیں جو شاید کفار نے بھی مسلمانوں کے خلاف اور اہل مکہ کے خلاف اس جبر اور استبداد کے معیار کو نہیں اپنایا تھا جو آج آپ کی حکومت, آپ کے ہرکارے, آپ کے ادارے اپنائے ہوئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کی خاتون خانہ کے ساتھ, اس کی پارٹی کے ورکر کے ساتھ, ان کے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ظلم, جبر اور فسطائیت کا ایک ایسا بازار گرم کیا گیا ہے. اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا, اور ہم اس سے بھی سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اگر بالفرض مطابق قانون نہیں ہے تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے ہمارے اس موقف کو غلط نہیں قرار دیا ہے کہ یہ مقدمہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ریمانڈ کر دیا کہ دوبارہ جج صاحب فیصلہ کریں. جب دوبارہ فیصلہ ہوگا تو اب اس آرڈر کی اپیل بھی ہم نے فائل کر دی ہے. چیف صاحب جس طرح بتایا کہ نہیں ہے, تو لہذا یہ بھی میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ریمانڈ کیا, وہ انڈر چیلنج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور انشاءاللہ بہت جلد یہ واضح ہوگا. یہ بالکل انہوں نے توشہ خانہ کے نام پہ ان کو بیسیکلی کچھ دلچسپی یوں پیدا ہو گئی ہے کہ عدالت سے جو ہیں حسب توقع اسی طرح کی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں اتنی صورت کے ساتھ کہ ان کا خیال یہ پیدا ہو گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ پروسیڈنگ جو ہیں کلمینیٹ ہو کنوکشن میں, لیکن بہرحال یہ مقدمہ جو ہیں خان صاحب کے خلاف جو دیگر مقدمات ہیں جو تقریباً جن کی تعداد اب 200 تک پہنچنے والی ہے, اس میں تو ہر ایک مقدمے میں سزائے موت ہیں. انسداد دہشت گردی کے ہر مقدمے میں 780 پہ خان صاحب پہ 150 کیسز میں تو ان پہ ایبیٹمنٹ کا چارج ہے. کوئی ایسا ضلع رہ نہیں گیا, کوئی صوبہ نہیں رہ گیا. اب بالآخر جا کے ایک وکیل صاحب کے مرڈر کیس میں بھی ان کے خاندان کے لوگوں کو مجبور کر کے خان صاحب کا نام ڈالا گیا. یہ جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر تمام انتظامی افسران, تمام سیاسی عمائدین, اکابرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کی خاتون خانہ کے ساتھ, اس کی پارٹی کے ورکر کے ساتھ, ان کے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ظلم, جبر اور فسطائیت کا ایک ایسا بازار گرم کیا گیا ہے, ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ جس میں رول آف لا پہ یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ سفوکیٹڈ فیل کرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں, عطا تارڑ ایڈوکیٹ صاحب اور شیریں رحمان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی
روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک فیڈرل منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا جو ہیں ان کی پرچار کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا کوئی موقف جو ہے نیشنل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہاں کا انصاف ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی 11 مہینے سے خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں اور 11 مہینے سے مفرور ہیں۔ حضرت آپ کے تو جو متولی ہیں اور آپ کا جو مرشد ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے 18 نومبر کو 2019 کو صرف 4 ہفتے کے لیے بانڈ دیا، 34 ملین پاؤنڈ کا بانڈ دیا کہ میں جی چونکہ میرے پلیٹلیٹس جو ہیں 15,000 تک گر گئے ہیں اور میں چونکہ شوگر کا مریض ہوں، تو ایک خصوصی ایئر ایمبولینس جو ہیں اس کو قطر کے راستے سے لے گئی، اور اس یقین دہانی پہ کہ وہ ملزم نہیں تھا، وہ مجرم تھا، کنوکٹ تھا۔ 7 سال اس کو سزا ہوئی تھی جدہ کے جو اسٹیل مل تھا اس کے، وہ بتا نہیں سکے عدالت کو کہ جی وہ وسائل ان کے پاس کہاں سے آئے، اور 10 سال سزا ایون فیلڈ کیس میں ہوئی تھی۔ ایک کنوکٹ کو 426 کے تحت سزا سسپینڈ کر کے بیرون ملک صرف شوگر کی علاج کے لیے اور 15,000 پلیٹلیٹس کے لیے بھیجنا، ابھی تک اس کے پلیٹلیٹس اور واپس شاید نہیں آئے ہیں۔ وہ 11 مہینے خان صاحب کے تو گن رہا ہے۔ یہ وضاحت کیوں نہیں دے رہا ہے قوم کو؟ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ کا لیڈر اپنی حکومت ہونے کے باوجود 2 کیسوں میں کنوکٹ ہونے کے باوجود، اور جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی یہ پلی بھی ریجیکٹ کی ہے کہ آپ چونکہ مفرور ہو چکے ہیں تو لہذا ہم آپ کی اپیل ہی نہیں سنتے ہیں۔ تو لہذا ان تمام حالات میں پہلے تو آپ یہ وضاحت دیں، قوم کو یہ بتائیں کون سی چیز منع کر رہی ہے آپ کے لیڈر کو واپس آنے سے، اب جب کہ سب کچھ آپ کا ہے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ساری اسٹیبلشمنٹ آپ کی ایما پہ ہیں، سارے ادارے جو ہیں پولیس، انتظامی افسران آپ کے لیے وہ کچھ کرنے کو تیار ہیں جو شاید کفار نے بھی مسلمانوں کے خلاف اور اہل مکہ کے خلاف اس جبر اور استبداد کے معیار کو نہیں اپنایا تھا جو آج آپ کی حکومت، آپ کے ہرکارے، آپ کے ادارے اپنائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں خواتین کی بے پردگی، بار بار آپ ان کے گھروں کو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، آپ ان کے کاروباروں کو بند کر رہے ہیں، آپ ان کی بیوی بچوں کے پیچھے سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں، آپ نے ان کی گاڑیاں اٹھائی ہیں، آپ نے ان کے رشتہ داروں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، اور جو نہیں آ رہا ہے وہ اس اکتوبر میں 4 سال اس کو پورے ہو جائیں گے۔ اور جناب علی یہ ٹی وی پہ ڈٹائی سے کڑے ہو کے اور بے شرمی سے قوم کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان 11 مہینے میں، عمران خان کو تو آپ نے ہتکڑی پہنا کے اور اس کی توہین کر کے پکڑ کے آپ نے اسی توشہ خانہ کیس میں اسی ہمایوں دلاور صاحب کے عدالت میں پیش کیا تھا۔